اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج سے چند دن بعد انشاءاللہ عید قرباں، عید الاضحیٰ ہمارے ساتھ ہوگی، اور اس دن ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حج جیسا فریضہ انجام دیا جا رہا ہوگا، جہاں پہ سنت ابراہیمی پر مشتمل مناسک کو وہ خوش نصیب لوگ انجام دے رہے ہوں گے کہ جن کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے لوح اور کتاب میں لکھ لیے ہیں. دیکھا جائے تو یہ عید قرباں اس لحاظ سے مختلف ہے کہ عید الفطر مومنین کے لیے تحفہ ہے کہ تم تھک گئے ہو روزے رکھ کر، شب داریاں کر کے، اور یہ انعام ہے، اب تم خوب سو، خوب آرام کرو، خوب کھاؤ پیو. لیکن عید الاضحیٰ ایک ذمہ داری کا نام ہے جس میں قربانی اور قربانی کے ساتھ حج کے مناسک ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی انتھک محنت، آزمائشوں، مصائب کی طرف توجہ کرواتی ہے کہ جس سے ہماری زندگی کو مزید جلا ملتی ہے. لیکن شاید یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی قربانی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ تو کیا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو لوگ بھول جاتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو اصل قربانی اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی. ابراہیم علیہ السلام تو ذابح تھے، ذبح کرنے والے تھے. مذبوح یا ذبیحہ کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام تھے. اور ویسے بھی اگر کوئی مصیبت کہیں کسی پر آ پڑے اور تمام افراد شامل ہوں تو جو کمزور ہوتا ہے اس کا مصیبت سہنا زیادہ قابل ستائش ہوتا ہے. کربلا میں امام حسین کی شہادت پہ سب گریہ کرتے ہیں، لیکن علی اصغر پر گریہ ایک عجیب انداز سے ہوتا ہے. تو یقیناً اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے کہیں عظیم تر تھی. چنانچہ آج موضوع گفتگو سیرت اسماعیل کے پیغامات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما اور سنت اسماعیل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. سیرت اسماعیل سیرت ابراہیم کی طرح بہت سارے عجیب غریب موڑ نشیب و فراز لیے ہوئے ہے، اور ہر موڑ ایک پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلے حضرت اسماعیل کی پیدائش کو اگر لے لیجئے تو اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین کو بیان کر کے فوراً اس کی قبولیت کا عندیہ دیتا ہے اور فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما. اور اللہ فوراً فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ ایک حلیم بیٹے، حلیم غلام کی. یہاں پہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب ہم دعا مانگیں اولاد کی تو یہ نہ کہیں کہ خوبصورت سا بیٹا عطا فرما، بلکہ ایک صالح اولاد عطا فرما. غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے لیڈ، LAD لیڈ. بوائے زیادہ کامن ہے، LAD لیڈ ان کامن ہے. تو اسی طرح عربی زبان میں غلام کا لفظ بہت زیادہ مستعمل نہیں، لیکن یہ اس لڑکے کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 10 سے
16 سال کے درمیان ہو، یعنی بلوغت سے پہلے، یا بلوغت سے پہلے ہر لڑکے کو غلام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک حلیم غلام کی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی بچہ ہوگا وہ غلامی یعنی نوجوانی کی عمر تک پہنچے گا۔ فارسی میں اس ایج گروپ کو 10 to 16 ایج گروپ کو، بلوغت سے پہلے کے گروپ کو نوجوانی کہتے ہیں۔ تو جو لڑکا اسماعیل علیہ السلام مثلاً دیے جائیں گے وہ غلامی کی عمر یعنی نوجوانی کی عمر تک پہنچیں گے۔ لفظ حلیم آپ کو معلوم ہے ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو رکھنے کی صلاحیت رکھے۔ لیکن حلیم کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ایک شخص قدرت رکھتے ہوئے کسی کام کو اس کے وقت سے پہلے انجام نہ دے۔ عموماً یہ صفت حلیم بزرگوں میں بڑوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، بچوں میں کم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی راز کی بات بتائی جائے تو بچے فوراً اگل دیتے ہیں۔ آپ برتھ ڈے کا گفٹ لے کر آئیں گھر میں کسی کے لیے اور کہیں بچوں کو بیٹا بتانا مت، اور وہ برتھ ڈے سے پہلے بتا دیتا ہے۔ یا امی کہتی تھی بیٹا بتانا مت، ابو کو میں شاپنگ کرنے گئی تھی اور بیٹا جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ تو وقت سے پہلے اللہ کے لیے لفظ حلیم کی صفت قرآن میں کئی مرتبہ 15 مرتبہ آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی قدرت رکھنے کے باوجود کاموں کو ان سے پہلے انجام نہیں دیتا، حالانکہ دے سکتا ہے۔ مثلاً گناہ گاروں کو سزا مہلت دیتا ہے، وہ ہم سب کو مہلت دیتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں۔ لفظ حلیم اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں 15 مرتبہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، 2 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک مرتبہ اسماعیل اور ایک مرتبہ شعیب علیہ السلام کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے لیے حلیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بلا شبہ ایک قدر و منزلت کی بات ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو لفظ حلیم استعمال ہوا ہے اس کا استعمال قدر قابل ستائش تر ہے بنسبت ابراہیم اور شعیب کے، کیونکہ وہ سن و سال کے تھے، بزرگ تھے، نبی تھے، اور یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلیم کا لقب دے دیا کہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حلیم۔ وقت سے پہلے اگر کسی کی صفت گنوا دی جائے تو اس کا مطلب ہے بدرجہ اولا اس میں موجود ہے، اور اگر اللہ گنوائے، اللہ بتلائے، تو اس کا مطلب ہے جو القاب لوگوں میں مشہور ہو جائیں ان کی ایک الگ بات ہے، اور جو لقب خود اللہ دے چاہے اس کی صفت کا ظہور نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ بدرجہ عدم اس میں وہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا ہوئی بڑھاپے میں، بلکہ اسحاق علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس شکر کو سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ آیت نمبر 39 میں اس طرح فرمایا ہے: الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بزرگی میں، اس ضعیفی میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے۔ یہ دونوں اولادیں ابراہیم علیہ السلام کی نہایت بڑھاپے میں حاصل ہوئی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی بی بی سارہ سے 37 سال کی عمر میں، 37 ایئرس کی عمر میں ہوئی تھی۔ پیغمبر لاحج کی بیٹی تھی بی بی سارہ، نہایت متمول مثل ختیجہ کہ ساری دولت انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دولت مہمان نوازی اور لوگوں کی خدمت میں لٹا دی تھی۔ سیدنا ابراہیم کے حوالے سے جب ہم نے گفتگو کی تھی تو آپ کو بتلایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ عراق سے فلسطین ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں مصر کی حکومت پڑی، جہاں کے بادشاہ نے بی بی سارہ کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی، معجزاتی طور پر اس کے ہاتھ پر فالج کا حملہ ہوا 3 مرتبہ، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، چنانچہ اس نے معافی مانگی اور اپنی کنیز بی بی ہاجرہ کو بی بی سارہ کو ہبہ کر دیا۔ اب یہ 3 افراد ہو گئے، اور یہ تینوں افراد جو ہے وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 98 سال تک پہنچ گئی اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے بی بی سارہ سے کہا کہ اگر تم اپنی کنیز مجھے ہبہ کر دو اور میں اس سے شادی کر لوں تو شاید میری اولاد ہو جائے۔
تو انہوں نے اپنی کنیز بی بی ہاجرہ کو انہیں ہبہ کر دیا اور 99 سال کی عمر میں ان کی اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے بعد فطراً ابراہیم علیہ السلام کا جھکاؤ بی بی ہاجرہ کی طرف ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارنے لگے، بی بی سارہ ان کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی، اور ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے 112 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام دیے۔ چنانچہ یہ دونوں اولادیں بڑے سن و سال میں حاصل ہوئیں، لیکن اس سے ملتی جلتی مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، اور زکریا علیہ السلام نے یوں کہہ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ریکارڈ توڑا۔ 120 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے، اور ان کی دعا بھی ملتی جلتی مورلیس وہی تھی جو ابراہیم کی تھی۔ جیسے ابراہیم نے کہا رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے ایک صالح بیٹا عطا کر، تو زکریا علیہ السلام نے کہا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ مجھے ایک اپنی ذریت، میری ذریت سے ایک پاک و پاکیزہ فرزند عطا کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمران علیہ السلام کے ہم زلف تھے۔ یہ عمران علیہ السلام کی شادی حنہ سے ہوئی تھی، اور ان کی شادی زکریا علیہ السلام کی شادی اشیاء سے ہوئی تھی، اور دونوں بہت ہی متمول گھرانے کی خاتون تھی۔ عمران علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم عطا کی تھی، پھر زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کو دیکھتے تھے تو انہوں نے دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے تھے۔ تو یہاں بھی یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی دیر کرتا ہے کسی کام میں تو یقیناً اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ایک پیغام ڈرتے ڈرتے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو اور واقعی کوئی جینوئن پرابلم ہو تو عورت کو اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اس کی حمایت میں بہت زیادہ نہیں کہیں گے، پتھراؤ کا خطرہ ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد والی اللہم صلی علی محمد۔ ابتدائی ایام، ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اور دوسرا پیغام سیرت اسماعیل سے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا بی بی سارہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا جھکاؤ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، پہلے بی بی ہاجرہ کی طرف، اور جب ان کی بھی اولاد ہو گئی تو بی بی جو ہے وہ دیکھتی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بڑے بیٹے تھے، اب بڑا بیٹا جو ہے وہ باپ کا جانشین ہوا کرتا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو غالباً یا حقیقتاً زیادہ چاہتے تھے وہ۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بچے آپس میں کھیلتے تھے، کودتے تھے، کشتیاں لڑتے تھے۔ حسن حسین کی بھی کشتیاں آپ نے سنی ہوں گی، تاریخ کی کتابیں موجود، رسول اللہ کروایا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں یہ گیمز یہی ہوا کرتے تھے، تیر اندازی ہوتا تھا، شمشیر زنی ہوتی تھی، کشتیاں ہوتی تھیں، دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں ٹیبلٹ اور یہ آئی فون وغیرہ تو ہوا نہیں کرتے تھے، یہ لوڈو کیرم بورڈ بیٹھ کے کھیلنے والے گیم۔ تو ایک دفعہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی کشتی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام جیت گیا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے ریسلر اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے یا اس کے قریب کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پیار سے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ بس یہ منظر بی بی سارہ سے دیکھا نہ گیا، اور وہ غصے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ کیا یہ بات نہیں طے ہوئی تھی کہ آپ دونوں کو برابر کی محبت دیں گے؟ اور گویا پھر انہوں نے ایک فیصلہ سنا دیا کہ ہاجرہ کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی کی کسی پڑھی لکھی خاتون سے شادی ہوئی، تو اس سے انگلش وہ سیکھتا تھا تھوڑی تھوڑی، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارے باپ کو میں کیا کہوں انگلش میں؟ تو اس نے کہا فادر ان لا۔ کہیں تمہاری ماں کو میں کیا کہوں؟ کہیں گے مدر ان لا۔ اچھا تمہاری بہن کو؟ اس نے کہا سسٹر ان لا۔ اچھا تمہارے بھائی کو؟ اس نے کہا برادر ان لا۔ کہیں اور تم کو؟ آئی ایم دا لا، میں خود قانون ہوں۔ تو عورت کے منہ سے یا بیوی کے منہ سے جو نکل جائے وہ قانون ہوتا ہے۔ اب ابراہیم بیچارے دو لوگوں کے درمیان پریشان تھے، میں کس کو ناراض کروں کس کو راضی کروں۔ بہرحال نبی تھے، معصوم تھے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے انہوں نے رجوع کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ ایک پیغام جو ہمیں ملتا ہے کہ یاد رکھ لیجئے جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں تو آتی ہیں، لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ناکام لوگوں سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں۔
اور یہ پریشانیاں دوسروں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، اس لیے غیر متوقع ہوتی ہیں۔ اپنی پریشانیاں اگر کوئی کمزوری ہے، آپ کی کوتاہی ہے، کوئی خامی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بھئی میرا یہ پرابلم ہے، میں دیر کر دیتا ہوں مثلا کہیں جانے میں، یا جو ہے میں سست ہوں، یا سوتا زیادہ ہوں، کھاتا زیادہ ہوں، یا بولتا زیادہ ہوں وغیرہ، لیکن اگر دوسرے کی پیدا کرتا پریشانی ہو تو وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے اور میں کیوں اس بھٹی میں جلوں یا اس آزمائش سے گزروں، لیکن چونکہ وہ دوسروں کی پیدا کرتا ہوتی ہے وہ آپ کو گزارنی ہوتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، اصل میں وہ جملہ اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ کہنا بھی ضروری ہے، قصص الانبیاء میں موجود ہے، آپ چاہیں تو جا کے پڑھ لیے گا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو عورت ایک خشک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوتی ہے، اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اس سے اسی طرح استفادہ کرو۔ اچھا، کچھ لوگوں نے روایت اس طرح بنا لی کہ عورت بی بی حوا چونکہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوئی تھی اس لیے عورت کو اگر سیدھا کیا جائے تو وہ یہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حدیث قدسی کہہ لیجیے وہ ہمیں ملتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہی مشورہ دیجئے، ہم کیا کریں، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وادی مکہ جاؤ کہ جہاں پہ میں نے انسانوں کے لیے اپنی سب سے پہلی عبادت گاہ آدم علیہ السلام سے بنوائی تھی۔ بس یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا سفر بی بی ہاجر اور اسماعیل کے ساتھ مکے کی طرف شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے تیسرا سبق ملتا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے پہنچتے ہیں۔ جب مکے پہنچتے ہیں تو گھب اندھیرا، صحرا، گرمی، نہ آدم نہ آدمزاد، نہ پانی نہ سبزہ، نہ مونس و غمخوار، کچھ بھی نہیں، بس یہ تین افراد۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو شاید کسی حد تک معرفت ہوگی، لیکن بی بی ہاجرہ کے لیے تو بالکل سب کچھ نہیں آتا۔ فلسطین جیسا علاقہ، سرسبز، شاداب، ٹھنڈا پہاڑی علاقہ، اور کہاں مکے کی تپتی ہوئی دھوپ۔ اچھا، وہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں تھا سمجھ لیجئے۔ زائرین حجاج اکرام، کبھی کوئی احتمال نہیں تھا کہ شاید وہ آ جائیں، کبھی وقفے سے تو کوئی بقائے حیات کا آسرا ہو جائے۔ بی بی ہاجرہ نے جب یہ دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ دودھ دینے والے حیوان ہیں، نہ کوئی غمخوار، نہ مونس، کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بس ایک جملہ کہا کہ مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا بیوی تھی، کیا شریک حیات تھی کہ اس نے ایک شکن ماتھے پہ لانا گوارا نہیں کی، اور یہ کہا کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت اہم دعا ہے جو خود رسول اللہ مانگا کرتے تھے کہ لا تکلنی الی نفسی طرفا عینا، کہ اللہ مجھے پلک جھپکتے ہوئے بھی میرے اپنے نفس پہ نہیں چھوڑنا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ امی مجھے اپنی مرضی سے پہننے دیں، ابو مجھے اپنی مرضی سے دوستیاں کرنے دیں، میں اپنی مرضی سے اسکول کا انتخاب کروں، میں اپنی مرضی سے شریک حیات کا انتخاب۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنی مرضی یا اپنا نفس یا میں یا انا یا ایگوئزم، اس کو تو رسول اللہ نے سب سے پہلے چھوڑا کہ پلک جھپکنے کے لیے بھی بھئی آج کیا کھانا ہے، آج جو ہے وہ چکن کڑھائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ جی چاہنا تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اللہ کیا کہتا ہے، تسلیم و رضا کیا کہتی ہے کہ آگے آپ کے سامنے کیا موجود ہے بس مجھے۔ تو یہ مغرب کا بہت بڑا سلوگن ہے اس وقت جو بچوں کو بگاڑا جا رہا ہے وہاں پر، کہ تم یہ نہ دیکھو تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں، تم یہ نہ دیکھو تمہارے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ تم یہ بھی نہ دیکھو کہ اسلام یا تمہارا ریلیجن کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارا جی کیا چاہ رہا ہے۔ جو کہ آپ کو یقین ہے نفس کو جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے گا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے لبیک کہا اور یہ کہا کہ بس مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ کا یہ کہنا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، تو اللہ ہمیں اپنے حال پہ نہیں چھوڑے گا، کچھ نہ کچھ ہمارا بندوبست ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں سمجھ لیجیے نم آنکھوں سے جو ہے وہ گزرتے ہیں، اور جب ٹیلہ ذی طوا، وہ سمجھ لیں مکے کی آخری حد، جیسے کراچی کا ٹول پلازا ہے، یہاں جا کر کراچی ختم ہو جاتا ہے، اب تو سنا شاید بڑھ گیا ہے، تو وہاں جا کر انہوں نے پیچھے دیکھا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت، اے اللہ، اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت میں سے چند لوگوں کو یہاں چھوڑا، من ذریتی،
کہاں پہ چھوڑا؟ بے وادن غیر ذی زرعن، ایسی وادی میں جو غیر زراعت پذیر ہے، بنجر ہے۔ پھر فوراً ان کو خیال آیا، گویا ارے اللہ کا گھر بھی تو یہاں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر میں۔ یعنی ایک اندیشہ انسانی ہے کہ میں آیا یہاں تو کچھ بھی نہیں، کھانے پینے کا سامان، یاد آیا یہ تو آپ کا گھر بھی تو ہے۔ دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور گھر میں کچھ بھی نہ ہو تو آپ گھبرا جاتے ہیں نا، تو پڑوس میں پوچھواتے ہیں، محلے میں دیکھتے ہیں، کسی کو فون کرتے ہیں، ٹیک اوے منگا لیتے ہیں، کچھ بھی کہ بھئی نہیں مہمان آیا، گھر میں کچھ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چاہیے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو اللہ بندوبست نہ کر سکے۔ اللہ جب خالق کائنات ہے، سبزہ، حیوان، انسان، فرشتے، جن، ملائک سب اس کے ہاتھ میں، تو اللہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات پر جو ہے کمر کس لی کہ مجھے یہاں رہنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی۔ کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ دیکھیں ہماری اولاد جب باہر جاتی ہے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین تعلیم سے آراستہ کر، اس کو خوشحال بنا، دیار غیر میں کوئی مصیبت نہ ہو، بیٹی کو ودا کرتے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ خوش رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو جب وہاں چھوڑتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم 14واں سورہ، آیت نمبر 41 اور 41۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، میری ذریت میں سے، ربنا وتقبل دعا، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میری اولاد کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور مومنین کی بھی یوم حساب کے دن۔ اس میں کوئی خوشحالی کا تذکرہ نہیں، کوئی صحت کا تذکرہ نہیں، نہ روپے پیسے کا تذکرہ ہے، فقط یہ ہے کہ نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری مغفرت فرما۔ اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اور عبادات کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی نماز مومن کی معراج ہے، عبادت سب سے افضل عبادت ہے، نماز پڑھ لی تو گویا تمام عبادتوں کا جو ہے وہ مان رکھ لیا۔ گناہوں سے پرہیز کی کوئی دعا کیوں نہیں مانگی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روک دی، تو نماز کی دعا کر لی تو آپ نے تمام چیزوں کی دعا کر لی۔ بہرحال یہاں پہ آ کے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اگر ہجرت کرے تو خدا کے لیے کرے، تبلیغ دین کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے کرے۔ دیکھیں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لوگ جو ہے کراچی سے میلبورن جا رہے ہیں، وینکوور جا رہے ہیں اور ٹورنٹو جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سنا کوئی میلبورن سے کراچی آ رہا ہو؟ میں کراچی آنا چاہتا ہوں، آسٹریلیا سے پاکستان کے، پاگل ہوئے ہو؟ تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ میلبورن سے کراچی آ رہے ہو؟ ابھی 140 کنٹریز کا ایک سروے ہوا ہے، دا موسٹ لیویبل کنٹری ان دا ورلڈ، 140 کنٹریز کا، تو میلبورن آسٹریلیا کا نمبر 1 آیا ہے، اور کینیڈا کا جو ہے وہ جو کیلگری ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے۔ کینیڈا کے 3 سٹیز ہیں، آسٹریلیا کی 3 سٹیز ہیں، کراچی کا کون سا نمبر ہوگا؟ ہم جہاں بھی پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں سر یہ بتائیں کتنوں کا سروے ہوا تھا؟ ہم نے کہا 140، بس قریب ہوگا 140، 134واں نمبر ہے، 134 کراچی جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں کیلگری میں، بہت تڑپتے ہیں، بہت فون کرتے ہیں، میں کراچی آنا چاہتا ہوں، میں کراچی آنا چاہتا ہوں۔ ہم نے فوراً ویب سائٹ جہاں پہ یہ نیوز پڑھی تھی ان کو ای میل کر دی کہ بھئی ہمارا کراچی جہاں تم آنا چاہتے ہو 134 نمبر پہ ہے اور تمہارا کیلگری نمبر 5 ہے، اب بولو۔ تو اس نے کہا میں سہولیات کی بات نہیں کر رہا، میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں۔ درود پڑھ دیں اپنی توفیقات میں سب بلند، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً سہولیات کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، اور اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ کا قصور ہے۔ روحانیت میں ہم یقیناً آگے ہوں گے، ٹاپ 10 میں یقیناً ہوں گے، ہمیں پورا یقین ہے، کیونکہ ایران عراق کے بعد بہترین عزاداری اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ کراچی میں ہوتی ہے۔ تو سہولیات کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے لوگ کتنا سوچتے ہیں کہیں مائیگریٹ کرنے کو، اسٹیٹس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، دنیاوی جہالال کے حوالے سے، لیکن دینداری کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو۔ ہاں آتے ہیں گھبراتے ہوئے باہر ممالک سے کراچی، کیوں؟ بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، یا لڑکا بڑا ہو گیا۔ بھی لڑکا بڑا ہو گیا تو کیا ہوا کہ لڑکی ڈھونڈنے آئے ہیں اس کے لیے کراچی یا پاکستان۔ تو بہرحال روحانیت، مذہبیات اور اقدار کے حوالے سے ہم کہیں گے ہمارا کراچی، ہمارا پاکستان بہت بلندر، ہمیں اس پہ فخر ہے۔
اب آئیے تیسری طرف، ابھی ان کی ابتدا تھی کن کی؟ جناب اسماعیل کی. اور آپ نے دیکھ لیا جناب اسماعیل کا جو بچپن تھا، ہم جو کہتے ہیں نا حسن حسین نے اتنے مصائب کیسے سہے. تو کربلا جو ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوز، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کربلا میں جو حسین نے قربانی دی تھی اس کے مقدمات تھے جو ہم نے دیکھے اہل بیت میں ظلم کی صورت میں. مولا کائنات کے اوپر ظلم ہوئے، آپ بی بی سیدہ پہ ظلم ہوئے، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھے، بچپن سے دیکھے. تو ان کو عادت تھی مصائب سہنے کی. تو اسماعیل علیہ السلام نے بچپن سے مصائب اور آزمائشیں دیکھ لی تھی، اب ان کو عادت تھی مصائب سہنے کی. اب یہاں پہ چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے، چوتھا موڑ آتا ہے آپ کی زندگی کا، بہت جسے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، ٹوسٹ ایک زندگی میں آیا اور زندگی 180 ڈگری پہ تبدیل ہو گئی. اور وہ ہے زمزم کی دریافت. صبح ہوئی، گرمی ہوئی، شدت بڑھی، حرارت ہوئی، بھوک پیاس نے آ لیا، بچہ تڑپنے لگا، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑنے لگے، اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ پانی کی تلاش میں نکلی. دیکھیں سنسان بیابان، ہمارے یہاں عورت ایک بچہ گھر میں اکیلے ہوں تو بھی پریشان ہوتے ہیں، ارے بھائی کسی کو چھوڑ جاؤ ساتھ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باہر جائیں تو اور بھی پریشان. ایسی جگہ نہ آدم زاد، کوئی ایک جاننے والا بھی نہیں. اور عربوں کی غیرت و حمیت تو بہت مشہور ہے. کس طرح چھوڑا ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے، کس طرح گئے ہوں گے؟ ابھی بھی جو حج پہ گئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، 2-3 مرتبہ فون کرتے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے، بچے نے کیا کھایا، بچہ اسکول گیا تھا، دیر تو نہیں ہو گئی تھی، ماسی آئی تھی، اس نے کپڑے دھوئے تھے. کتنے فون آتے ہیں روزانہ. ابراہیم علیہ السلام کیا فون، کیا SMS، کیا انٹرنیٹ، کچھ بھی تو نہیں تھا. بیچارے گدھے پہ سوار ہو کے فلسطین سے مکے آیا کرتے تھے، گاہے بگاہے وہ بھی چند لمحوں کے لیے بیٹھتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. بی بی سارا دیکھ رہی ہوتی تھی ٹائم، کہاں گزارا، اتنے دن جانے میں لگے، اتنے دن آنے میں، اتنے دن رہ گئے. بعض اوقات تو گدھے پہ بیٹھے بیٹھے حال پوچھ کے چلے جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی ابراہیم. یہ بھی ایک بہرحال 200 کروں کے درمیان ابراہیم علیہ السلام زندگی بہرحال ایک آزمائش. تو جناب ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی، صفا پہ گئیں، پہاڑ پہ کھڑی ہوئی، چاروں طرف دیکھا. مروہ کے پہاڑ پہ، صفا و مروہ 2 پہاڑ ہیں. صفا صفی اللہ سے نکلا ہے، آدم علیہ السلام کا لقب، آدم علیہ السلام وہاں پر آئے تھے، نازل ہوئے تھے. اور مروہ اورا سے نکلا ہے، حوا علیہ السلام ایک روایت کے مطابق وہاں ہوئی تھی، ایک روایت کے مطابق جدہ میں، جب اس کو جدہ کہتے ہیں. تو مروہ پہاڑی کے دامن میں چمک نظر آئی، پانی ہے جیسے وہاں پہ. وہ آپ نے پڑھا ہوگا میراج یا اسراء کہ جب پانی روشنی کی شعائیں جب ریفریکٹ ہوتی ہیں ڈینسر سے لائٹر میڈیا تو ڈفلیکٹ ہوتی ہیں. جب بہت زیادہ ڈفلیکشن ہو جائے تو لائٹ اسی میڈیم میں واپس آ جاتی ہے، یعنی ریفلیکشن میں انعکاس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ ان کو وہ چمک نظر آئی، سمجھے پانی وہ بھاگتی ہوئی گئی مروہ کے دامن میں، پانی نہیں تھا. پھر مروہ پہاڑ پہ چڑھی، چاروں طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ صفا کے دامن میں پانی نظر آ رہا ہے. پھر وہاں بھاگی گئی، پھر لگا کہ وہاں پانی نہیں ہے. پھر صفا کی چوٹی پہ کھڑی ہوئی، چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہیں آیا. پھر دیکھا کہ مروہ کے پہاڑ، اس طرح 7 مرتبہ چکر لگائے. اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی رونے کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہوئیں تو بیچاری مایوس ہو کر واپس آنے لگیں. جب آئیں تو دیکھا وہاں پہ چشمہ پانی کا ابل رہا ہے. آپ نے کہا زمزم، اللہم صلی علی محمد. آپ نے کہا زمزم یعنی رک جا، اور وہ پانی ایسا جاری ہوا کہ اب تک نہیں رکا. اللہ نے کہا نہیں، میں نہیں روکوں گا اس کو، ہمیشہ جاری رکھوں. اب تک وہ زمزم جاری ہے. اچھا، اس قسم کے واقعات معجزات ہمیں دیگر افراد معصومین انبیاء کے ساتھ بھی ملتے ہیں. مولا علی ایک دفعہ جب کوفے میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے کنواں کھودا تھا. بیت علی آپ گئے ہوں گے تو وہاں پہ کنواں آپ کو ملا ہوگا. اس کنویں پہ اب پائپ لگا دیا گیا ہے، اندر سے بند ہے، باہر اس کا پانی جو ہے مل جاتا ہے، آپ اس کو پی سکتے ہیں. وہ بھی جاری ہے ساری، ماشاءاللہ وہ بھی میٹھا پانی ہے، پینے کے قابل ہے. اور زمزم بھی آج تک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں آج کل ایسے معجزات کیوں نہیں ہوتے؟ تو آج کل ایسے لوگ بھی موجود نہیں ہیں کہ معجزات ہوں. کراچی والے بورنگ کا پانی، کنویں کا پانی پی رہے ہیں. پاکستان کی 20 کروڑ آبادی کو 20 کروڑ آبادی میں سے 5 کروڑ آبادی کو آرسینک پوائزننگ کا خطرہ ہے. یہ ابھی نئی رپورٹ آئی ہے، بہت دل ہلا دینے والی. تو جو بورنگ کا پانی پی رہے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ پانی پی رہے ہیں، وہ ذرا سا محتاط ہو جائیں. فلٹرڈ پانی پئیں یا اس کو فلٹر کر کے پئیں یا کوئی اور پانی استعمال کریں. آرسینک پوائزن 5 کروڑ آبادی
کوئی خطرہ لاحق ہے جس سے بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ایک وظیفہ ہم نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، لیکن بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ کام کر جائے گا، آپ بھی استعمال کر لیجئے کہ پانی پینے سے پہلے سورہ فاتحہ کا اس پہ دم کیجئے اور اس کو خضر علیہ السلام کو ہدیہ کر دیجئے۔ خضر علیہ السلام کی حکومت پانی پر ہے، تو انشاءاللہ اس پانی سے آپ کو کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوگا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہاں پر ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کوتاہی کا ذمہ قدرت کو یا اللہ کو نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ میں تو عورت ہوں، میں تو لڑکی ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو بچہ ہوں، میں تو لڑکا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جوان، ارے میرے اب تو مزے لینے کے دن ہے، جوانی کے دن ہے، اس میں کیا ہے دین پر عمل کرنا؟ تو مجھے بتائیے پھر کون سا ایج گروپ ہے جو اسلام پر عمل کرے گا؟ تو عورت ٹھیک ہے آپ ہیں، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو جتنا آپ کام کر سکتی ہیں، آپ کو تلوار لے کے جہاد میں جانے کا کوئی نہیں کہہ رہا، مدرسے آنے کا کہہ رہا ہے، اسکول کالج آنے کا کہہ رہا ہے، تبلیغات کا کہہ رہا ہے، کتاب پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس پہ تو کم از کم عمل کر لیجئے۔ اس طرح بچہ بھی اپنی سکت کے مطابق جتنا عمل کر سکتا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ بہت زیادہ تگودو کرتے ہیں لیکن زندگی میں کچھ نہیں کما سکتے، نہ عزت ان کے پاس ہوتی ہے، نہ مال ہوتی ہے، نہ اولاد ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ امام کا ظہور ہوگا، تو ایک قدم آپ اٹھائیں گے، دوسرا قدم امام کے سامنے ہوگا۔ کوشش آپ کو کرنی، پایہ تکمیل تک جو ہے وہ اللہ آپ کو پہنچا دے گا۔ اب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا 5واں موڑ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے احسان۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اسماعیل علیہ السلام، اچھا جب لوگوں نے دیکھا یہاں پانی ہے، پرندے آ گئے ہیں، گھیرا ڈال رہے ہیں اور اوپر اڑ رہے ہیں، تو لوگ پرندوں کو دیکھ کر وہاں اس جگہ پہنچ جایا کرتے تھے جہاں پہ ان کے جھنڈ ہوا کرتے تھے۔ تو قبیلہ جرہم، یمنی قبیلہ جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا، پانی پیا، سیراب ہوا، اور بی بی ہاجرہ کو جو ہے وہ کچھ تحفے تحائف کھانا وانا دیا، اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہاں مستقل رہ جائیں۔ انہوں نے کہا رہ جاؤ، اگر چاہتی تو اس پوری زمین پہ قبضہ کر لیتی، کرائے پہ دیتی اور کرایہ لیتی بڑے مزے سے۔ اچھا یہ بھی انہوں نے آفر کی کہ آپ جو ہے وہ پانی لے لیں، پانی دے دیں ہم کو، اور ماہانہ اس کے اخراجات لے لیں، یہ بھی ایک آفر دی، بڑے آرام سے قبول کر سکتے۔ ہمارے یہاں 2 پراپرٹی ہوں، 2 گھر ہوں، کیا کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، گھر جو ہے کرائے پہ دے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہمارے ایک دوست ہیں وہ دبئی گئے، ان کا لفٹ کا کاروبار تھا، جس بلڈنگ میں رہتے تھے ہائی رائز بلڈنگ تھی، خراب ہوئی، اس کی لفٹ ٹھیک کر دی، دوسری مرتبہ خراب ہوئی، پھر ٹھیک کر دی، کوئی پیسے نہیں لیے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہم آج سے آپ کے گھر کا کرایہ بھی نہیں لیں گے، تو اب وہ دبئی میں فری رہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ ان سے جب کہا کہ انہوں نے آفر قبول نہیں کیا، کہ نہیں پانی تو اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں بھی ایسا اللہ نے دیا ہے، یہ ہماری طرف سے آپ کو بالکل عام ہے، فری ہے، کوئی اس میں لینے کی بات نہیں ہے۔ تو روزانہ کام کاج پہ جاتے تھے۔ اچھا اس زمانے میں کوئی جاب واب کا مسئلہ تو ہوتا نہیں تھا کہ منتھلی بیسس پہ ایک جاب ہو جائے، بالکل سی وی دیں، اور بالکل روزانہ کی بنیاد پہ باہر نکلنا پڑتا تھا اور کام کی تلاش میں جانا پڑتا تھا۔ کبھی مویشی چرایا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ شکار کیا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والے، انبیاء اور انبیاء کے چاہنے والے پانی کو اور ضروریات زندگی کو ہمیشہ عام کرتے ہیں، اس کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ جنگ صفین میں جب مولا کائنات کا اور ان کے ساتھیوں کا قبضہ ہوا فرات پہ، تو کیا کیا انہوں نے؟ خود بھی استعمال کیا اور دشمن کی فوجوں کو بھی سیراب کیا۔ لیکن جب حاکم شام کے لوگوں کا قبضہ ہوا تو بس اپنی فوج کو سیراب کیا، مولا کی فوج کو انکار کر دیا۔ پھر مولا کے لوگوں نے حملہ کر کے اس کو چھڑوایا اور پھر بعد میں اپنے پاس رکھا تاکہ دونوں کو پانی ملتا رہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ جب تک مولا حسین کے پاس دریا کا پانی تھا، آپ سبوں کو سیراب کرتے تھے، دشمن کی فوجوں اور فوجوں کے جانوروں تک کو سیراب کرتے تھے۔ لیکن جب پانی بند ہوا، ان کے قبضے میں گیا، تو انہوں نے مولا کی فوجوں کو، امام مظلوم کی فوج کو سیراب کرنا بند کر دیا۔ خلیفہ سویم کو جب باغیوں نے گھیرا تو پانی کس نے پہنچایا؟ حسن و حسین نے، مولا علی کے کہنے پر۔ بھیگا ہوا کپڑا جو وہ اندر پھینک دیا کرتے تھے، اس کو نچوڑ کے جو وہ پانی کے قطرے حلق میں ٹپکایا کرتے تھے، اور اس سے جو ہے ان کی سانس اور زندگی کی آس جو ہے وہ باقی تھی۔
لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ پانی پہ جھگڑا ہو رہا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں نا کراچی 134 رینک پہ آنے کے باوجود، موسٹ کرپٹ کنٹری ہونے کے باوجود پاکستان خبروں میں رہتا ہے. کیوں خبروں میں رہتا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس پانی ہے، اور پانی بھی کون سا؟ گرم پانی. کینیڈا، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا وغیرہ کی طرح سرد پانی نہیں جو فروزن ہو جاتا ہے سردیوں میں 6 مہینے، اور پانی کے جہاز نہیں چل سکتے. یہاں کارگو شپ سال بھر چلتے ہیں کیماڑی پہ اور پورٹ قاسم میں اور گوادر میں، اس لیے امپورٹنٹ لوکیشن ہے ہماری. تو یہاں پہ جو پانی ہے اس کے لیے تگدو ہو رہی ہے. اس کے لیے رشیا آیا تھا 1970s 80s میں یہاں پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس پانی پہ قبضہ کرنے کے لیے. آئندہ ہونے والی جنگ پانی ہی پر ہوگی. تو پانی ہمارے، اچھا چلیں یہ تو غیروں کی بات، انڈیا کی بات لے لیں مثلاً، وہ پانی بند کر دیتا ہے جب سیلاب آتا ہے تو چھوڑتا ہے، یعنی یا تو بند کرتا ہے یا پھر چھوڑ دیتا ہے کہ سیلاب آ جائے. لیکن خود ہم کیا کر رہے ہیں؟ صوبے آپس میں لڑ رہے ہیں ڈیمز بنانے پر، اور لوگ ہم کو کہہ رہے ہیں ڈیم فول. یہ لوگ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ترقی کریں. جب ایک دوسرے سے پانی پہ آپ لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ شک کریں گے، اعتماد کریں گے، امریکہ اور یورپ سے اعتماد کی بھیک مانگیں گے کہ ہمیں امداد نہیں اعتماد چاہیے، تو پہلے آپ اعتماد بین صوبین پیدا کریں نا، انٹرا پروونشنل ایک ٹرسٹ پیدا کریں، تب آپ کہیں جا کے ترقی کریں گے. بہرحال یہ وہ احسان تھا جو اسماعیل علیہ السلام نے کیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر احسان کا بدلہ احسان ہے اور وہ احسان کا بدلہ بندوں سے نہ ملے، انسانوں سے نہ ملے، یا اس پہ جس پہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا احسان دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے لیے کے دن تک کے لیے محفوظ ہے. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ جب پانی نکلا، آبادی ہوئی، مویشی جمع ہوئے اور شہر آباد ہوا، تو بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے راحت کے دن شروع ہوئے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے، جب چنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے. تو بی بی ہاجرہ کے جب راحت کے دن شروع ہوئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کا چہرہ نہ دیکھ سکی یا اچھے دن نہیں دیکھ سکی. اسماعیل علیہ السلام نے ان کو جو ہے اپنی میزاب رحمت خانہ کعبہ کے قریبی دفن کر دیا. باپ ان کے تھے نہیں، فلسطین میں تھے. اب جو ہے وہ ماں بھی جدا ہو گئی. تو یہ حالات اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں دیکھے. اب وہ یکا یک بالکل جیسے کہتے ہیں کہ بالکل تنہا تھے، کوئی ساتھی نہ تھا. تو لوگوں نے ان سے شادی کی درخواست کی، بھئی آپ شادی کر لیں، نہ آپ کے باپ آپ کے ساتھ ہیں، نہ ماں ساتھ ہیں، نہ کوئی بہن بھائی ہے آپ کا. تو انہوں نے قبیلہ جرہم کی عورت سے شادی کی. قبیلہ جرہم کے لوگوں نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا، آپ کی مرضی، آپ جس عورت سے چاہیں شادی کریں. دیکھیں یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتا ہے اخلاق کا معیار، کہ کوئی شخص جو ہے وہ انکار، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے، ہمارے خاندان کی بیٹی یا لڑکی لے لیں. چنانچہ انہوں نے ایک لڑکی سامہ سے کا جو ہے وہ انتخاب کیا اور اس کے ساتھ رہنے لگے. اس دوران ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آئے اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور ایک عورت موجود ہے ان کے گھر میں. ان سے پوچھا کہ بھی تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا شوہر جو شکار پہ گیا. اور جب سامہ سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے، تمہاری کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، تو سامہ نے جو ہے وہ شکوے شکایت کرنی شروع کر دی، شوہر کی برائیاں کرنی شروع کر دی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تمام رودات سنی تو جاتے ہوئے کہا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. جب یہ چلے گئے تو سامہ نے جو ہے اس بد اخلاق بیوی نے جناب اسماعیل سے تمام رودات کو بتائی اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ایسا شخص آیا. تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا. تو اسماعیل علیہ السلام نے اس سامہ عورت کو طلاق دے دی. پھر بعد میں جو ہے وہ دوسری شادی کی اسی قبیلے سے، اور الحمدللہ وہ بیوی بہت ہی با اخلاق تھی. ابراہیم علیہ السلام چند مہینے کے بعد دوبارہ آئے تو دیکھا ایک دوسری عورت ہے، اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں. کہا وہ کہاں گئے؟ کہ شکار پہ گئے. کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو اس نے بہت تعریف کی. حالانکہ دن نہیں بدلے تھے، بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی کسی حوالے سے، لیکن اس نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی گزر رہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے شوہر کو کہنا جب واپس آئے کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ تم اپنی گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا اور اس کا احترام کرنا. اب یہاں پہ ہمیں ایک میسج ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ اگر بیوی اچھی ہو تو نہ صرف یہ کہ اس سے محبت کی جائے بلکہ اس کا احترام کیا جاتا ہے، کہ احترام بزرگوں کا کیا جاتا ہے. لیکن اگر قابل قدر شخصیت بیوی کی صورت میں موجود ہو تو اس کا احترام کرنا چاہیے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت اور اس کا احترام پہلے سے زیادہ شروع کر دیا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد.
اللہم صلی علی محمد۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے گھر کی دوبارہ تعبیر کرو، کہ جو آدم علیہ السلام نے کی تھی اور نوح علیہ السلام کے طوفان میں کافی مخدوش ہو گیا تھا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام سے اس گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جو ہے وہ اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق جو اس وقت نازل ہوئے تھے، اور احاطہ کھینچ کے لکیر بنا کر بتلایا تھا کہ کہاں کہاں تک یہ کعبے کی حدود ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعبیر کی۔ حجر اسود اس وقت کوہ ابو قبیس جو پہاڑ ہے صفحہ مربع سے تھوڑا سا آگے، وہاں سے وہ پتھر جو ہے اٹھا کے لائے اور خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ حقیقت ایک فرشتہ تھا کہ جس نے لوگوں کی گواہیوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو عالم ذر میں ذروں کی شکل میں جمع کیا تھا اور کہا تھا، پوچھا تھا الست بربکم، تو لوگوں نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ گواہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پرچے پہ لکھ کر اس فرشتے کے منہ میں ڈال دی تھی، اور ایک فرشتے کے منہ میں ڈال دی تھی، اور اس فرشتے کو پتھر بنا دیا تھا، اور یہ سفید رنگ کا تھا جب یہ آیا تھا۔ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے یہ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن تعمیر کے بعد بھی ان کو یہ دھڑکا لگا رہا کہ پتہ نہیں میری دعا اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ میرے کام کو، میری نیت کو، میری نیکی کو قبول فرما، بے شک تو جو ہے وہ سننے والا ہے۔ یہاں ایک میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ نیکی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے توفیق کی صورت میں حاصل ہو، لیکن ایک نیکی کا دھڑکا ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ نیکی یا یہ خلوص نیت قبول ہوگا کہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کے بعد تمہیں تکبر ہو، اس سے بہتر وہ گناہ ہے جس کے بعد تمہیں شرمندگی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی نیکی کریں، چاہے کتنی بڑی نیکی ہو، کتنی تعریف کے قلابے لوگ ملا دیں، آسمان سے ملا دیں ہم کو، لیکن جو ہے ہمیں ایک دھڑکا لگا رہنا چاہیے، ایک خوف رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس نیکی کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح گناہوں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ دھڑکا لگا رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا ہے کہ نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ مکمل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ شاید ان دونوں کا اس سے بھی بڑا امتحان لینا چاہتا تھا، اور وہ سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش تھی۔ یوں کہہ لیجئے یہ تو مقدمات تھے۔ جیسے ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو مس جو ہے وہ ٹیسٹ لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، پھر فائنل ایگزام سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تھے اس فائنل ٹیسٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مختص کر رکھا تھا ابراہیم اور اسماعیل کے لیے۔ ذبح عظیم وہ تاریخ کا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ موڑ ہے کہ جس میں ایک بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی ابتلا میں دونوں کو مبتلا کیا، اور وہ دونوں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھلایا، اور اس خواب دکھلانے کے لیے ایک عجیب دن کا انتخاب کیا۔ کس دن کا انتخاب کیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیل کے آئے ہیں، تو جب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ اپنے جوان گبرو بیٹے پہ پڑی تو ان کا سینہ فخر سے پھول گیا، اور وہ خوشی سے جھومنے لگے کہ میرا بیٹا کتنا بڑا، کتنا جوان ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے، اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اب کتنی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے۔ جس دن انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اس نظر سے دیکھا، شفقت پدری جو ہے وہ جوش میں آئی۔ اللہ نے اسی دن، اسی رات ان کو خواب دکھلا دیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ 8 ذی الحج کا دن تھا جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، پریشان ہوئے کہ یہ کیسا خواب ہے۔ دوسرے دن، اسی لیے اس کو یوم تربیہ کہا جاتا ہے، دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کو پھر دوبارہ یہ خواب دیکھا۔ اب ان کو معرفت ہو گئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ اس دن کو یوم عرفات کہا جاتا ہے۔ تیسرے دن خواب دیکھا تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ اب میں جو ہوں وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کروں گا۔ اب یہ جاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے ان کی مرضی بھی لینی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ایک فرما بردار بیٹے کو جو کرنا چاہیے تھا وہی کیا، اور وہی جواب دیا، بہت خوبصورت جواب دیا، جس کو قرآن نے سورہ صافات آیت نمبر 102 میں جو ہے وہ ضبط کیا ہے کہ
ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ قال، اس نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت افعل، اے میرے باپ، اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا کما تؤمرو، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اللہ کے اذن سے، من الصابرین، صابرین میں سے۔ یعنی اگر وہ چاہتے ہیں تو تردد سے کام لیتے۔ دیکھیں ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو کوئی کام بولیں، بھی فلاں جگہ چلے جاؤ، مطلب کوئی سودا سلفی لانے کو کہتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں کہ امی میں تھکا ہوا ہوں، امی میں ابھی آیا ہوں، بیٹا دروازے کی بیل بجی ذرا کھول کے آ جاؤ، نہیں ابھی امی میں گیا تھا، اب چھوٹے بھائی کو بولیں وہ جائے۔ بیٹے کو بولتے ہیں بیٹا پڑھا، یہ ذرا پکا رہی ہوں میرے ساتھ ذرا آ کے جو ہے یہ کام کروا دو کچن میں، نہیں امی میرا ٹیسٹ ہے، بیٹا ذرا چچا کے جانا ہے تیار ہو جاؤ، نہیں امی میرا فٹ بال کا میچ ہے۔ تو یہ اب ہماری اولادیں کتنے بہانے بناتی ہیں، اور یہاں پہ جان وقت دینے کی باری نہیں آ رہی، کسی کام کو کرنے کا نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا تمہیں جان دینی ہے۔ یہاں ہمارے بچے جو ہے وہ پوچھتے ہیں ہم نابالغ ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں؟ 13 سال کے تھے اسماعیل علیہ السلام جب وہ ذبح کرنے کہہ سکتے تھے بھائی میں تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، نماز روزہ جان دینا تو بہت دور کی بات، میں تو نماز روزہ بھی نہیں کروں گا۔ ایسی ہوتی ہیں اولادیں کہ آدمی جو ہے وہ شروع ہی سے تیار ہو، اور جب شروع ہی سے تیار ہوتا تو یقیناً بہت بڑے منصب پہ پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کے اذن سے آپ جو ہیں مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے بی بی ہاجرہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک رسی اور ایک چھری لا دو۔ وہ بڑی پریشانی کہ رسی چھری کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا آپ کہاں جانے کے لیے؟ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ کہ دوست کے پاس رسی اور چھری لے کر کہہ لیں گے ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ ذبح کرنا پڑ جائے اور یہ رسی اور چھری اس کے پاس نہ ہو تو یہ کام آ جائے گی۔ چنانچہ بی بی ہاجرہ نے ان کو رسی اور چھری دے دی۔ ابھی جب یہ دے کے نکلے تو شیطان نے، جیسے کہ اس نے دعویٰ کیا ہے، وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تو سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کو بہکانے کے لیے آیا اور کہا کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ کیا کام کرنے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، اور انہوں نے تو بڑی دعاؤں کے ساتھ اس عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو پایا ہے۔ کہنے لگے نہیں، وہ قتل کر کے چھوڑیں گے کیونکہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی شیطان یہ سمجھا کہ بی بی ہاجرہ کو شاید یقین نہیں آ رہا، تو میں یقین دلانے کے لیے بتلا دوں صاف صاف کہ اللہ نے کہا ہے، کہ اللہ نے کہا ہے تو پھر 1000 اسماعیل بھی میرے پاس ہوں تو میں قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بھیج دوں۔ اب یہ جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، شیطان جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خواب میں آیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جو ہوں وہ ذبح کروں۔ تو کہا ہو سکتا ہے یہ شیطانی خواب ہو، کہ نہیں یہ شیطانی خواب نہیں، تو شیطان ہے۔ اور کہا کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک تمام کے تمام افراد میرے بیٹے اسماعیل ہوں تو میں ان تمام کو اس طرح ذبح کر دوں۔ اور وہ ان سے بھی مایوس ہوا۔ بی بی ہاجرہ نے بھی کہتے ہیں اس کو کنکریاں ماری، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی شیطان کو کنکریاں ماری۔ اب یہ گیا اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کے کہا کہ تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، تم کو ذبح کرنے جا رہا ہے، تم کو جو ہے وہ قتل کرنے جا رہا ہے، تم جو ہے منع کر دو، تم جو ہے انکار کر دو۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ شیطان جو ہے وہ ہاتھ مل کر کفی افسوس مل کر چلا جاتا ہے۔ جہاں پر شیطان نے بی بی ہاجرہ کو بہکایا تھا، بہکانے کی ورغلانے کی کوشش کی تھی، آج اس مقام کو جمرہ وسطیٰ کہا جاتا ہے، جہاں پہ حاجی سب سے پہلے کنکریاں مارتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بہکایا تھا اس کو ہم کہتے ہیں جمرہ اولا، جہاں پہ دوسرا ستون ہے وہاں پہ ہم کنکریاں مارتے ہیں۔ اور جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا اور انہیں کنکریاں ماری تھیں اس کو کہتے ہیں جمرہ اخرى، کہ جہاں پر جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، آج حاجی رمی کرتے ہیں یہاں پر۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کبھی بھی اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہیں گے بھئی میں متقی پرہیزگار ہوں، میں باحجاب ہوں، میں بارش ہوں، میں نمازی پرہیزگار ہوں، تو یقین کیجئے کہ اللہ نے جو شیطان کو یہاں بھیجا ہے تو شیطان نے اللہ کو یہی کہا تھا کہ میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تو وہ نیک لوگوں ہی کے لیے تو آیا ہے کہ ان کا راستہ روکے۔
تو جب وہ نبی کے پیچھے پڑ سکتا ہے اور آخر وقت تک پیچھے پڑ سکتا ہے، خلیل اللہ کے پیچھے پڑ سکتا ہے، تو ہم جیسے عام افراد جو ہیں وہ کس گنتی میں شمار ہوتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، جیسچر کے طور پہ، ٹوکن کے طور پہ، علامت کے طور پر، کہ اللہ کو احساس ہو جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ آپ جب زیارت پڑھتے ہیں امام زمانہ کی تو کیا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی اور زیارتوں میں آپ سیدھے سیدھے کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ذرا جوش کیا کریں، جوش کا مظاہرہ کیا؟ بھئی سیدھے سیدھے کھڑے رہیں، جوش اپنے دل میں رکھیں گے، ضرورت تھوڑی دکھانا۔ کہیں گے دیکھیں جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا بچہ جو جھولے میں ہوتا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں آپ، جیسے آپ کو دیکھ کے ایک دم سے لپکتا ہے آپ کی طرف تو آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، فوراً اس کو گود میں لیتے ہیں، اس کے لپکنے کی وجہ سے گود میں لیتے ہیں۔ اگر وہ بیٹھا ہوا ہو خاموشی تو وہ آپ خاموشی سے جب اپنی تھکن اتار چکے ہوں تب اس کو گود میں لیں گے۔ تو اگر آپ امام کے نام پر ایک دم سے تڑپیں گے، لپکیں گے، تو انشاءاللہ امام آپ کے لشکر میں، اپنے لشکر میں ضرور شامل کریں گے۔ تو شیطان جو ہے یہاں سے ناکام و نامراد چلا گیا۔ یہاں پہ آخری گفتگو کا آخری مرحلہ اسماعیل علیہ السلام کی وصیت، کیا وصیت دی، اور وہ لمحات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے، بیٹے کو موت آنی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کرنی ہے، کچھ لمحوں بعد وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ تو جس وقت جس دن آپ کو مرنا ہو، آپ کو بتلا دیا جائے کہ تمہیں اس دن اس وقت مرنا ہے، پھانسی ہوگی، قتل ہوگی، یا جس طرح بھی مرو گے، تو آپ کا وہ دن، وہ لمحہ کس طرح کا ہوگا؟ ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے، آپ کوشش کریں گے کہ کسی طرح میں فرار ہو جاؤں، کس طرح جو ہے اپنے آپ کو بچا لوں۔ بڑے سکون سے وصیتیں کرتے ہیں، اور عجیب و غریب دانش اور حکمت پر مشتمل جو ہے وہ وصیتیں۔ پہلی وصیت کیا کرتے ہیں؟ وہ وصیت کرتے ہیں کہ بابا آپ میرا پیراہن اتار لیجئے گا تاکہ یہ خون آلودہ نہ ہو اور میری ماں کو کپڑے دھونے کی زحمت نہ ہو، اور خون کو دیکھ کر میری ماں کا دل نہ بھرائے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، بچے کپڑے گندے کر کے بڑے فخر سے اتار کے ماں کی طرف پھینکتے ہیں کہ امی اس کو دھو دیں، اور ویسے بھی ہمارے یہاں تو ویسے میڈیا کمپین چلا رہا ہے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، تو وہاں جان جا رہی ہے، لیکن بچے کو یہ خیال ہے، اولاد کو، کہ میرے والدین زحمت میں نہ پڑیں، چاہے میری موت کا دن ہی کیوں نہ ہو۔ بی بی سیدہ نے اپنی شہادت کے دن کپڑے دھوئے تھے، کھانا پکایا تھا کہ میری شہادت میں لوگ اتنے غمزدہ نہ ہوں کہ بھول جائیں میرے بچوں کو، اور کھانا اور کپڑے جو اندھلے رہ جائیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار انبیاء کا، ائمہ کا، معصومین کا، کہ اپنی موت کے دن بھی ان کو گوارا نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو تکلیف دیں۔ ابو ذر غفاری اہل بیت کے ماننے والے، جس دن ان کا انتقال ہونا تھا، اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا کہ جو ایک بکری ہے، واحد ایک بکری تھی ان کے پاس، کہ عراق سے کچھ لوگ آئیں گے، یہاں سے گزریں گے، وہ مجھے دفنائیں گے، جو لوگ مجھے دفنائیں اس بکری کو ذبح کر کے ان کو کھلا دینا۔ تو لوگ جاتے جاتے بھی جو ہے لوگوں پہ احسان کر کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا پیراہن اتار لیجئے گا، خون آلودہ نہ ہو، اور اس کو دیکھ کے میری ماں کا دل نہ بھرے، پھر مجھے اپنا پیراہن پہنا دیجئے گا کہ جس کی خوشبو سے میرے اندر ایک اعتماد پیدا ہو اور میں آسانی کے ساتھ جو ہو موت کو اپنے گلے لگا سکوں۔ اچھا، یہ خوشبو اور قوت شامہ کا بہت تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، پتہ چلا کہ یوسف کا کرتا آیا تھا۔ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں نا کہ مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، بابا جو ہے وہ قصہ میں بیٹھے، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، نانا جو ہے۔ تو قوت شامہ انبیاء ائمہ کی بہت تیز ہوتی ہے، عام انسانوں کی بہت کم ہوتی ہے۔ میڈیکل فزیولوجی میں سب سے زیادہ لیسٹ ڈیولپ سینس قوت شامہ کو کہا جاتا ہے، یعنی اسمیل سینس کو۔ بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ اپنا کرتا مجھے دے دیجیے گا تاکہ میں اس کی خوشبو سونگھ کر آسانی سے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دے سکوں۔ تیسری انہوں نے وصیت کیا کی تھی کہ میرے ہاتھ پیر اچھی طرح کس کے باندھیے گا کہ میں تڑپوں نہ اور آپ کے دل میں رحم نہ آئے۔ آپ نے فقہی مسائل کے ضمن میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ اونٹ کو نہر کرتے ہیں تو آگے کے دونوں پاؤں باندھتے ہیں، دوسرے پچھلے دو بندھے رہتے ہیں۔ گائے کو ہم ذبح کرتے ہیں تو چاروں ٹانگیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، دم کھلی ہوئی رہنی چاہیے۔ بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں تو ایک ٹانگ
کہتے ہیں اس کی کھلی رہنی چاہیے، دو ٹانگ یا دو ٹانگیں کھلی رہنی چاہیے تاکہ وہ تڑپ سکے. یہاں ہی کہہ رہے ہیں میں تڑپ بھی نہ سکوں، جسے کہتے ہیں نا کہ آدمی پہ تکلیف اور گریا بھی نہ کرے، آدمی کی جان نکل رہی ہے وہ تڑپے بھی نہ، کہ میں تڑپوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. چوتھی وصیت وہ کیا کرتے ہیں کہ مجھے منہ کے بل یعنی سجدے کی حالت میں ذبح کیجیے گا، کہ اگر میں نے آپ کو دیکھا تو جو ہے مجھ سے صبر نہیں ہوگا، یا آپ نے مجھے دیکھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جس چھری سے ذبح کیجیے گا وہ تیز ہونی چاہیے، لیکن یہ دیکھیے ذرا آہستہ آہستہ ذبح کیجیے گا تاکہ میں موت کی لذت کا لطف محسوس کر سکوں، ایک دم سے نہیں، مزے لے لے کر میں جو ہوں اس دنیا سے رخصت ہوں. اور یہ دیکھیے گا کہ آج کے دن آپ میری ماں کے پاس مت جائیے گا کہ اس کو فراق محسوس ہو اور اس کو پریشانی ہو، پھر کچھ دنوں بعد جائیے گا تاکہ اس کے دل میں ایک دھڑکا پیدا ہو کہ کچھ ہو تو نہیں گیا، پھر آپ جب خبر سنائیں گے تو وہ خبر سننے کی حالت میں ہوں گی. اور میرا کرتا ان کو دے دیجیے گا کہ کبھی میری یاد آئے تو اس کرتے کو دیکھ لیں. آج کل بھی ہم یہی کرتے ہیں، کسی کو کوئی بیڈ نیوز سنانی ہو ایک دم سے نہیں سناتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بھئی وہ ہاسپٹل میں ہے، بھئی وہ آئی سی یو میں ان کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، نہیں وہ اب وینٹیلیٹر پہ آ گئے، بھئی ہم سب کو جانا ہے اس لیے وہ بھی چلے گا. یہ ہوتا ہے نا، یہ اسی کرونالوجیکل آرڈر میں ہم انٹینسٹی وائز سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی سائیکی ہے کہ میری ماں کو ایک دم سے مت بتلائیے گا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے آپ کی تمام وصیتوں پہ عمل کرتے ہیں اور ان کو اسی طرح باندھتے ہیں اور اسی طرح لٹاتے ہیں اور ذبح کرنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو کے نہیں دے رہے. کافی دیر تک ذبح کرتے رہے، لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک لڑکا، ایک انسان جس کے گلے پہ چھری چل رہی ہو اور چلتی چلی جا رہی ہو اور وہ ذبح نہ رہا ہو، اس کی کیا حالت ہوگی. یا کم از کم وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، میں یہاں سے بھاگوں، میں یہاں سے جاؤں، اللہ کو قربانی نہیں چاہیے. انہوں نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ مجھے ذبح نہ کریں، نہر کریں. نہر کیسے کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن پہ چھرے کی، تلوار کی یا چاقو کی نوک مارتے ہیں، کیونکہ اگر چھری یا تلوار یا نیزہ جو بھی ہے وہ اگر اس کے کنارے شارپ نہیں ہے، نوک تو شارپ ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی، خنجر کی نوک اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ، ان کے گلے پہ ماری. اس کے باوجود کچھ اثر نہیں ہوا. غصے میں اس چھری کو پھینکا اور غصے میں کہا کہ اے چھری تم اپنا کام کیوں نہیں کرتی. تو چھری کے اندر سے آواز آئی کہ خلیل کہہ رہا ہے کاٹو اور جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کام کا منع کرے اور میں اس کام کو کر دوں. چنانچہ ندائے غیبی سے آواز آئی، اور جس کو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ ذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس ذبح عظیم کا فدیہ دیا، یعنی فدیہ دے کر چھڑوا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے آیا ہوا ایک مینڈھا وہاں پہ رکھ دیا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. جب آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تو پتہ چلا کہ وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ ایک مینڈھا تڑپ رہا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہاں پر آ کر ہم ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہیں گے ابراہیم، جس علی کے شیعہ ہونے پر تم نے فخر کیا تھا، اس علی کے بیٹے اور اس کے بیٹے کے بیٹے نے کربلا میں جو قربانی دی، اگر تم دیکھ لیتے اش کر اٹھتے. ابراہیم تم نے فقط ایک بیٹے کی قربانی دی، یہاں حسین نے 72 لاشوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا. ارے تم نے تو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، یہاں پہ حسین کھلی آنکھوں سے علی اصغر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور ابراہیم اسماعیل کے بعد تمہاری باری نہیں آئی، یہاں 72 لاشوں کے بعد خود حسین کو بھی ذبح ہونا پڑا. غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، ہے انتہا اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل.
کہتے ہیں علامہ اقبال نے جب یہ شعر لکھا تو اس شعر کو لکھنے سے پہلے لفظ غریب کا ترجمہ مفتی اعظم مصر سے پوچھوایا، تو مفتی اعظم مصر نے کہا کہ غریب اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ ہو، اور پھر نیچے ایک نوٹ لکھا کہ سب سے زیادہ غریب وہ ہوتا ہے جو اپنے قبیلے والوں سے اپنا تعارف کروائے اور قبیلے والے اس کو پہچان نہ پائیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ يا صاحب السماء